لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، حد شعور سناوے بلندیوں پستی، ہے سارے مشرق و مغرب احاطہ ہستی، حد شعور سناوے بلندیوں پستی، ہے سارے مشرق و مغرب احاطہ ہستی، مدار ارض و سما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، اذان گردش دوران نماز جن و بشر، وظیفہ شجر و سنگ ورد شمس و قمر، اذان گردش دوران نماز جن و بشر، وظیفہ شجر و سنگ ورد شمس و قمر، دعائے ابر و ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سیدہ ہما راحت صاحبہ کلام پیش کر رہی تھی اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی ہے اور میں آپ کا میزبان محمد یاسر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج جمعہ کا روز ہے، سید الایام جسے کہا گیا ہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ میرا بہت سارے آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے، اس کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام میں گفتگو کی جا سکے،
چاہے معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں، تو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی مسائل کو زیر بحث لایا جائے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. مختلف معاملات پر مختلف حوالوں سے لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، پیغامات بھیجے ہیں. میری کوشش ہے کہ آج جلدی جلدی ان تمام پیغامات کو پروگرام میں شامل کیا جائے اور آج کے دن کی مناسبت سے بات بھی کی جائے پروگرام میں. اور جو دینی مسائل ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے روز پروگرام میں ایک مخصوص سیگمنٹ رکھا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالات کو شامل کیا جائے. بلا تاخیر معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. پروگرام کا آغاز ہوا سیدہ ہما راحت صاحبہ کی آواز سے. خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ہما پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں. آج ان کو اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علامہ صاحب بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، سوالات موصول ہو رہے ہیں. ہم نے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ترتیب دیا ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے. اب معاشرتی مسائل ویسے تو بہت سارے ہیں جس کے اوپر پروگرامز میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن ایک بڑھتا ہوا رجحان اس وقت دیکھا جا رہا ہے. لوگوں کی ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو اس وقت جو جاری صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کی متاثر ہوئی ہیں اور معاشی حالات متاثر ہونے کی وجہ سے اس شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، طلاق کی شرح میں. اور اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل بھی ہیں جس کے حوالے سے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں. میں چاہوں گا فرداً اس کے اوپر گفتگو کی جائے. ایک تو پہلے میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ذرا بات کی جائے کہ یہ جو لوگوں کو ذہنی تناؤ کی جو کیفیت ہے، جو پریشانی کی کیفیت ہے، اس میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ کوشش کی جائے، کیونکہ ایک جائز طریقہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل اس کو سمجھا جاتا ہے. کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ پہلے چاہوں گا اس پہ تھوڑی مفصل گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان. صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب محمد یاسر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر طلاق کے بارے میں جو عنوانات بیان کیے گئے ہیں، ہمارے وقت کا المیہ یہ ہے کہ نہ ہمارے مردوں کو پتہ ہے اور نہ ہماری خواتین کو پتہ ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو طلاق کے معاملات ہیں یہ مرد اچھے طریقے سے پڑھتے اور ان کو سمجھتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں بے شک، اور اللہ ہمارا خالق ہے. بے شک، لا مالا اس کی بات ہمیں ماننی پڑے گی. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو جائز کیا ہے، یعنی وہ آپ کر سکتے ہیں، ان میں سے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ کسی مرد کا اپنی بیوی کو بلا وجہ جو ہے وہ طلاق دینا ہے. یہ بلا وجہ کے لفظ میں نے استعمال کیے ہیں بریکٹ میں، وگرنہ حدیث میں یہ ہے کہ طلاق دینا ہے اللہ کے ہاں سب سے مقبوض ترین چیز ہے. دوسری جو چیز آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے تو میرے خیال سے پھر نوبت طلاق تک نہیں آئے گی، اس سے بچا جا سکے گا. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا. بہت اچھی بات. اور پھر جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عورت کا بھی اور مرد کا بھی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزوں پر کمپرومائز کر لینا کہ جو اس کے بس کی بات نہیں ہے. مثلا ایک بات کہ ہمارے ہاں مخلوط فیملی سسٹم ہے، خواتین کی طرف سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں الگ جگہ جو ہے وہ فراہم کی جائے. اور پھر جس طرح کہ آپ نے بے روزگاری کا اور معاشیت کا آپ نے ذکر کیا، معاملات مہنگائی کے، وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو اس میں چاہیے کہ عورت کو اگر مخلوط فیملی سسٹم کے اندر ایک الگ کمرہ مہیا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ گزارا کرے، قناعت اختیار کرے، صبر اختیار کرے. اور پھر میں یہاں چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ جھاڑو دینے سے میرے کپڑے پورا گندہ رہتے ہیں اور چکی پیسنے سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور پانی اٹھانے سے میرے سر میں درد اور سینے میں درد محسوس کرتی ہوں. تو اگر غلام ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو جب مولا کائنات نے بھیجا اور یہ سیدہ گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مہم کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی. جی جب یہ واپس آ گئیں تو آپ علیہ السلام خود تشریف لائے. یہ آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی. سیدہ آ جاتی تو پھر آپ باس پرس کے لیے تشریف لاتے تھے. تو فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بات کہی نہیں تو مولا کائنات کہنے لگے یہ اس لیے آئی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو غلام آئے تھے یقیناً آئے تھے، اور میں نے وہ بدری صحابہ جو تھے شہید ہوئے ان کے میں نے اہل خانوں کو دے دیے. اور تمہیں ایک میں چیز بتا دیتا ہوں جو غلاموں سے زیادہ بہتر ہے نوکروں سے، کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ رات کو اللہ اکبر پڑھ کے سو لیا کرو. یہ غلاموں سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ سیدہ کائنات اگر اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں اور پانی اٹھا رہی ہیں، اور پھر حضرات حسنین کریمین کے لباس کو بھی چینج کر رہی ہیں، انہیں بھی تیار کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس طرف. اچھا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی پھر خواتین کا خیال رکھیں. جہاں خواتین اگر قربانیاں دے رہی ہیں تو وہاں مردوں کو بڑھ کر قربانی دینی چاہیے، کیونکہ عورت پر جو خانگی مسائل ہیں وہ کرنا شریعت میں لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر وہ کرتی ہیں تو یہ ان کا ایثار ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں. تو اس طریقے سے اگر ایک دوسرے کے حقوق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور صبر اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو ڈرامے اور سوشل میڈیا ہے اس نے تباہی مچا دی ہے. یعنی کہ ہم ان لوگوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں طلاق کے مسائل میں کہ جن کے ہاں نہ کوئی نکاح کا تصور ہے، بالکل ایسا ہی، نہ ان کے ہاں طلاق کا تصور ہے. بس ان کے ہاں عورت ایک پیپر کی مانند ہے، وہ یوز کرتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں. ہم ان کی چیزیں پڑھ کے، ان کے ڈرامے دیکھ کر، ہم اپنی مثالیں لے کر ہم اپنی زندگی کا تعین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے رول ماڈل نہ تو گانے ہونے چاہیے، نہ ڈرامے ہونے چاہیے، نہ فلمیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے لیے ازواج مطہرات اور صحابیات اور اہل بیت اطہار کی خواتین ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے، اور ہمارے مردوں کے لیے صحابہ کرام اہل بیت کے جو مرد ہیں، اور سب سے بڑھ کر معلم انسانیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمارے لیے زندگی کی تمام راہیں جو ہیں متعین کر دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اب فرداً سوالات شامل کیے جائیں. ذرا استحقاق کے حوالے سے بات کی جائے کہ کیا صرف اسلام میں مردوں کو استحقاق ہے طلاق کا، یا عورت کے پاس کسی قسم کے حقوق ہیں کہ وہ اس کا تقاضا کر سکتی ہے؟ اس کا چاہوں گا جواب دیجیے. جی، یہ بھی قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بات موجود ہے. طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ عورت جو ہے یہ فیصلہ لینے میں جلد بازی کرتی ہے. مرد جو ہے کچھ نہ کچھ فیصلے میں سوچتا ضرور ہے اگر وہ مرد ہو، مگر نہ آج کل مرد بھی جو ہے نا وہ جلد باز ہو گئے ہیں. قرآن کریم کے اندر جہاں طلاق ہے مرد کا حق، اسی طرح طلاق کے مقابلے میں ایک خلو آتا ہے جو کہ عورت کا حق ہے. تو قرآن کریم نے عورت کو حق دیا ہے کہ اگر جہاں اس کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اور وہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ، تحفظ یا اپنے حقوق کی پاسداری یا کسی بھی طریقے سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو پھر شریعت مطہرہ نے کہا ہے فی مفتدت میں، پھر وہ فدیہ دے، مطلب پیسہ دے، اپنا جو مہر کا پیسہ ہے، اور وہ اپنے شوہر سے خلو لے لے. تاہم جو ہمارے نکاح کے فارم میں اس میں یہ شک بھی شامل کر دی گئی ہے بوقت نکاح اگر کوئی مرد چاہتا ہے اور پھر خاتون کے خاندان کے لوگ چاہتے ہیں کہ حق طلاق ہمارے پاس آ جائے، اگر اس وقت کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر حق طلاق دیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے. لیکن خلو کے بارے میں یہ ہے کہ جب عورت خلو لے گی تو اس وقت مرد کا جو ہے اس خلو کے جو پیپر ہوتے ہیں ان پر دستخط کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، یعنی اس کی رضا کو شامل کیا جائے گا. بغیر رضا کے، بغیر اس کی رائے لیے جو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، علماء نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں اور بہت سارے سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. صاحب مسئلے کے حوالے سے مزید کچھ باتیں ہیں جو ابھی ہوں گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
بریک سے واپس آ گئے جی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی طلاق جیسے اہم مسئلے پہ, اور مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب تشریف فرمائے, عالم دین ہیں, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس اہم موضوع پر. بہت سارے آپ کے سوالات ہیں جو ہمیں موصول ہوئے. کوشش یہ ہے کہ اس مختصر نشست میں ان تمام معاملات پر گفتگو کی جا سکے. علامہ صاحب, ایک بڑا شرعی مسئلہ ہے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ جو سب سے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں, یا سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں کہ غصے میں طلاق دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دوسرا یہ کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے اذہان میں ابہام موجود ہے. ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا یا الگ الگ اوقات میں 3 طلاقیں دینا, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے. جی, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ غصے کی آپ نے بات کی ہے, تو غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے, اور اصل طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں ہے. پیار سے کوئی طلاق دیتا بھی نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں دے دی تو غصے کی حالت ہی میں طلاق دے گا, ویسے نارمل حالت میں کوئی بھی طلاق نہیں دے گا. یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اگلی جو بات ہے کہ وہ طلاق ثلاثہ, ہمارے نزدیک فقہ حنفی کے اندر ایک ہی مجلس کے اندر ایک لفظ 3 کا بول کر یا الگ الگ بول کر اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہاں میں جو بات کر رہا ہوں وہ فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے زمانے کے اندر بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جو ایک ہی وقت کے اندر صحابہ کرام نے 3 طلاقوں کو معتبر مانا اور پھر اس جوڑے کے درمیان تفریق کر دی. اب جو طریقہ کار ہے, دیکھیں کہ جب ہم کسی خاتون کو بیاہ کے لاتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, تو وہاں پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہیں, کتنی وہاں جو ہے کیا نام ہے زیب و آرائش اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. ہوتا ہے بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے, اور پھر کار کو ہم سجاتے ہیں, پھر اس کو ہم بڑے پیار سے لے کے آتے ہیں. تو جس طرح اسلام کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ عقد نکاح ایک روایت اور ایک مہذب انداز میں کیا جائے, اسی طرح اسلام میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر بن نہیں پاتی اور نبھا نہیں ہو پاتا پھر اس کو طریقے سے رخصت کیا جائے. ابھی کچھ دن پہلے ہی پتہ نہیں کوئی یورپ کا کوئی بڑا آدمی تھا, کسی کمپنی کا مالک تھا, اس کا میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان دونوں کے درمیان علادگی ہو رہی تھی تو باقاعدہ انہوں نے کاروبار کو تقسیم کیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارے بچوں کا حصہ ہے, اور وہاں عدالت میں گئی بات اور بڑے طریقے سے وہ الگ ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. یعنی کہ جب طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو مصیبت یہ ہے کہ طلاق دے کر ہمارے مقتدی علماء کے پاس آتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاق دے دی. آپ کو طلاق دینے سے پہلے آنا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں, اس کا سنت طریقہ کیا ہے. میری جو زندگی ہے تقریباً 16-17 سال ہو گئے, ممبر سے میں وابستہ ہوں, آج تک مجھ سے کسی ایسے جوان نے یا مرد نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ مجھے اس کا سنت طریقہ بتا دیجئے. تو طلاق کا جو سنت طریقہ ہے جو ہمارے اسلام نے بیان کیا, علماء اسلام نے, وہ یہ ہے کہ ایسی پاکی کے دن, یعنی کہ ایام حیض نہ ہوں, پاکی کے دن ہوں, دینی پڑ جائے اگر ضرورت پیش آ جائے, اور اس میں اس نے اپنی خاتون کے ساتھ قربت بھی اختیار نہ کی ہو, قربت سے مراد خاص معنی میں لے رہا ہوں, اس میں ایک لفظ طلاق کا بول دے اور یہ بول دے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں یا میں نے آپ کو طلاق دے دی. یہ لفظ کہنے کے بعد چھوڑ دے اس کو, اس کے بعد حیض آئے گا, پھر پاکی کے دن آئیں گے, پھر حیض آئے گا, پھر پاکی کے دن, پھر حیض آئے گا, تو یہ عورت اس کے عقد نکاح سے نکل جائے گی ایک طلاق کے ذریعے, ایک طلاق سے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, عدت کے اندر تو یہ رجوع کر سکتا ہے, اور اگر عدت گزرنے کے بعد پھر ان کو واپسی کے کوئی چانس بنتے ہیں یا کوئی مصالحت ہو جاتی ہے, آپس میں افہام و تفہیم ہو جاتا ہے, تو اب یہ بغیر شرمندگی کے عورت صرف نکاح کے ساتھ اس مرد کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے, ایک طلاق کی صورت میں, ایک طلاق کی صورت میں. اور طریقہ یہی ہے کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ وہ مستحب اور سنت طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی صورت میں ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے کسی خاتون کو طلاق نہیں دی ہے جائز کاموں میں سے, یہ طلاق ہے لیکن آپ نے دی نہیں ہے, یہ آپ کی حدیث قولی ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق واقع کی جائے اور وہ طلاق رجعی ہو, عدت گزرنے کے بعد اگر واپسی کے چانس بنتے ہیں تو نہ کسی دوسرے مسلک کے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ندامت کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ باقاعدہ لفظ ہیں اسلام
کے اندر بیان کیے گئے کہ وہ بندہ ندامت اور شرمندگی سے جو ہے وہ بچ جائے گا. اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. احسن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھی طلاق جس کے اندر زیادہ اچھائی کا معنی پایا جاتا ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو خاتون کو اپنے عقد نکاح میں احسان کے ساتھ روک لو یا پھر اس کو اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو. اب قرآن نے تو کہا ہے کہ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو, اور ہم جس طریقے سے طلاق واقع کرتے ہیں الامان والحفیظ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو طلاق جو دے رہے ہیں, جو پیپر پکڑا رہے ہیں, کم از کم ان کو کسی طریقے سے تو پکڑائیں. پھر اس کے بعد جو لڑائی ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری جو طلاق آ جاتی ہے وہ طلاق حسن, اچھی طلاق, کہ ہر ماواری کے اندر ایک ایک طلاق واقع کرتا چلا جائے, اور پھر 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ عورت امید سے نہیں ہے تو وہ اس کے نکاح سے کلیتاً خارج ہو جائے گی. اور جو تیسری طلاق ہے وہ طلاق بدعت ہے. یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے. یہ بندہ جو استعمال کرتا ہے وہ بالکل دین سے ناواقف ہے, یعنی ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ میں وہ تینوں کی تینی جو ہیں وہ طلاق وارد کر دیتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے. اچھا, ہمارے لوگ سمجھتے کیا ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 3 طلاق نہیں دیں گے تو شاید اس کو طلاق نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر اس میں ہمیں کورٹ کے کچھ چیزیں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں. ہمارے پاس آ رہے ہیں, کورٹ کی جو طلاق آتی ہے تو اس میں میاں بیوی کی رضامندی سے بھی جو ہوتی ہے نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں. مجھے حیرت وہ جو کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی حیرت ہے کہ بھائی آپ نے سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, فقہ پڑھا ہوا ہے, قرآن اور حدیث کچھ نہ کچھ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, تبھی آپ جج بن کے بیٹھے ہیں, وکیل بن کے بیٹھے ہیں. جو جوڑا آپ کے پاس آتا ہے طلاق کے معاملے میں آپ اس کو سمجھائیں اور اس سے کہیں کہ ایک طلاق آپ احسن وارد کر دیں جو سنت طریقہ ہے, اور اس سے آپ کی طلاق ہو جائے گی. عدت گزرنے کے بعد آپ کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہیں, اور یہ اگر واپس لانا چاہے تو ایسے زبردستی نہیں لا سکتا. پھر کیا کرنا پڑے گا, نکاح کرنا پڑے گا. نہ وہ سمجھاتے ہیں, نہ عورت کے خاندان والے سمجھتے ہیں, نہ مرد کے خاندان والے سمجھتے ہیں, اور نہ ہمارے علماء جو ہے ان مسائل کو ممبر کا حصہ بناتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ممبروں پر بھی طلاق کے مسائل کو اتنا بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ آج کل ہم یہی مسائل بیان کر رہے ہیں عدت کے اور طلاق کے. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پر انہوں نے کن مسائل کو چھیڑ دیا, حالانکہ ممبر جو ہوتا ہے وہ انہی مسائل کے لیے ہوتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اچھا, سوال بہت سارے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ سوال زیادہ سے زیادہ اس میں شامل کر لوں. دوسرا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ نقائص موجود ہیں. ایک کی طرف تو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سخم آپ کہہ لیجئے دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اب بہت سارے معاملات میں الجھاؤ اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں جبراً طلاق کا مسئلہ آتا ہے اور پھر ڈاکیومنٹس کو سائن کر کے کسی کی طرف سے بھیج دینا, اس کی رضامندی ہے یا نہیں ہے اس کو جانچا نہیں جا سکتا, کوئی معیار نہیں ہے اس کو جانچنے کا. اگر بھیج دی جائے اور دوسری طرف سے بھی دستخط کر دیے جائیں, ایسی صورت میں کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ جی, جبری طلاق جو ہے اس کو ہم اقرا کہتے ہیں اپنی فقہ کے اندر. اب اس سے مراد اگر آپ کورٹ کی لے رہے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کورٹ میں جو طلاق جا کے عورت یا لڑکی خلو کا جو درخواست دائر کرتی ہے, اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کے شوہر کو بلائے, اور بلا کر اپنے سامنے اس سے بیان لے. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس خلو پر میں سائن کرنا چاہتا ہوں, دستخط کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس جو تحریر ہے اس پر میری رضامندی ہے, اور وہ سائن کر دیتا ہے, تو یہ طلاق ہو جائے گی. اس صورت میں اس کی غیر موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ ایک صورت آ گئی, یہ جائز طریقہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات نوٹس اس تک پہنچتے نہیں ہیں, اگر پہنچتے ہیں تو وہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے, عدالت میں جاتا نہیں ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ کورٹ خلو جاری کر دیتا ہے. تو اس کو ابھی تک علماء کرام نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, الا یہ کہ چند علماء ایسے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس وقت شوہر کو بلائے بغیر کورٹ جو طلاق دے دیتی ہے, اس پر علماء کرام کو کوئی نہ کوئی جامع جو ہے وہ چیز اٹھانی چاہیے کہ بھائی آیا اس کو قبول کریں یا نہیں کریں. اب علماء کا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ والی خلو جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن خلو ہو بھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ شادی بھی ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں وہ علماء کرام کے جو بیچارے بس گلی محلے تک محدود ہوتے ہیں وہ نکاح بھی بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں کافی جو ہے وہ شرعی خرابیاں لازم آتی ہے. میرے حساب سے کورٹ کو
اور علماء ملک کے جو جید علماء جی ان کو مل بیٹھ کے اس پر بات کرنی چاہیے کہ ہم جو دیتے ہیں آیا اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں آپ نشاندہی کریں. اور میری اطلاعات کے مطابق آج سے 8-9 سال پہلے قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے کچھ اخبارات کے اندر کالم بھی لکھے تھے گزارشات کے حوالے سے، لیکن ان پر کون عمل کرتا ہے اور کون دیکھتا ہے یہ تو بس لکھائی کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا اب علامہ صاحب معاملات دونوں طرف بڑے پیچیدہ ہیں، لیکن عورت کے حوالے سے یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے. اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ عدالتوں کے اندر جب معاملات جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کی صورت حال کیا ہے، میں اس کے اوپر مزید کلام نہیں کر سکتا. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر نکاح واقع ہوا اور اس کے بعد پھر مرد جو ہے وہ ملک سے باہر یا کسی صورت میں اگر اس کو جانا پڑا تو ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. اب یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ بچے باہر رہ بھی رہے ہیں تو کس جگہ رہ رہے ہیں. ایسی صورت میں جو عورت نکاح میں ہے اس کے لیے کیا پھر شرعی حکم ہے؟ وہ ساری زندگی کیا اسی نکاح کے ساتھ بندی رہے؟ اس وقت کیا اس کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے؟ یہ فرمائیے. جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ اتنا جدید ہو گیا ہے اور ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تاہم پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ کسی خاتون کا شوہر باہر ملک گیا تو اب اس کے ساتھ بھی رابطہ ہے یا نہیں ہے. ایک صورت تو یہ آ گئی. اگر اس کے ساتھ رابطہ ہے تو پھر ہم طلاق کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اپنے معاملات کو خود حل کریں. اگر اس کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے پورے خاندان کے ساتھ، وہ لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو شریعت مطالعہ میں کہتے ہیں مفقود الخبر کہتے ہیں. یعنی کہ ایسا مرد کہ جس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ اس مسئلے پر ہم بات کر سکتے ہیں اس صورت میں. یہ جو میں صورت بتا رہا ہوں مفقود الخبر کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں کہ مفقود الخبر کی ہم عمر کا حساب لگائیں گے. جب اس کی عمر مفقود الخبر کی 70 سال کو پہنچ جائے گی تو 70 سال کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے اس عورت کو اس مفقود الخبر کے عقد نکاح سے خارج کر دے گی. فرض کریں کہ ایک مرد نے 40 سال کی عمر میں شادی کی اور 40 سال کرنے کے بعد 50 سال کی عمر میں وہ لاپتہ ہو گیا، مفقود الخبر ہو گیا، تو اب اس کی خاتون مزید کتنا عرصہ بیٹھے گی؟ 20 سال بیٹھے گی. یعنی 50 60 اور 70 سال کے بعد جو ہے وہ عدالت کیا کرے گی؟ مفقود الخبر کا اس کی خاتون کو جو ہے وہ خلو دے دے گی اور تفریق کر، خلو نہیں بلکہ تفریق کر دے گی. عورت کو رجوع کرنا پڑے گا عدالت سے یا آپ کے خیال میں وہ ٹیکنیکلی خود بخود نہیں رجوع کرنا پڑے گی؟ اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی عورت رہنا چاہتی ہے ساری زندگی بغیر شادی کے یا پھر کسی مرد کے نکاح میں اور وہ لاپتہ ہو گیا ہے یا پھر اس سے رابطے میں نہیں ہے، تو یہ تمام تر باتیں اس وقت ہوں گی جب وہ حقدار جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لینے کے لیے عدالت پہنچے گی تو یہ مسائل جو ہیں متفرع ہوں گے، وگرنہ از خود سے نہیں ہوگا. تو اب 70 سال کے بعد پھر عدالت یہ دے دے گی کہ بھائی اب آپ کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہے کہ 4 سال کا عرصہ، یعنی وہ طریقہ یہ اس کو بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. 4 سال کے عرصے سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عدالت پہنچے اور جا کر کہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے، مفقود الخبر ہے، فلہذا مجھے آزاد کیا جائے اس کے نکاح سے. تو عدالت کہے گی کہ 4 سال تک امام مالک کے نزدیک کوشش کی جائے، کاوشیں کی جائیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی خبر مل جائے. اگر 4 سال کے اندر یعنی اس کے حق دعویٰ کرنے کے بعد، درخواست دائر کرنے کے بعد 4 سال کے اندر اگر کہیں سے شوہر کا عطا پتہ کوئی خبر نہیں ملتی تو اب عدالت امام مالک کے قول پر اس کو آزاد کر سکتی ہے. اور یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بعض فقہائے احناف نے یہ کہا ہے کہ بوقت ضرورت اگر کوئی سقم پیدا ہو رہا ہے اور کہیں کسی کا حق بہت زیادہ مارا جا رہا ہے، جیسے 70 سال تک اگر ہم انتظار کریں گے تو یہ خود 70 سال کی ہو جائے گی، پھر تو اس کو بھی آگے کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوگا. تو اس صورت میں امام مالک کا جو قول ہے اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کب کہ جب وہ عدالت میں جا کے
دائر کریں، درخواست دائر کریں بالکل ٹھیک اور ہے۔ پھر اپنی تفریق چاہے تو عدالت کہے گی کہ امام مالک کے نزدیک آپ 4 سال تک انتظار کریں، اگر 4 سال کے اندر اندر کوئی خبر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ جو ہیں اس مرد کے نکاح سے نکل جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 70 سال کی جو عمر ہے، جی۔ یعنی کہ اس مرد کی ٹوٹل عمر دیکھی جائے گی کہ وہ کتنا ہے، تو پھر 70 سال کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو تفریق کی جائے گی۔ بہت خوب۔ اب مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں کیونکہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اور بہت سارے پیغامات موصول بھی ہو رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک نشست اس کے اوپر اور رکھی جائے، بلکہ کئی ایک نشست اس کے اوپر ہو سکتی ہیں جس میں تفصیلاً بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کے اوپر معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہمیں جو ہمارے یقیناً بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ایک سیگمنٹ اور آگے رکھا جائے آنے والے دنوں میں جس کے اوپر تفصیلاً اس موضوع پہ مسئلے کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ سیدہ ہما راحت صاحبہ یہاں تشریف فرمائیں، ثنا خواں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا۔ جی ہما۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی۔ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔